اور ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں عافیہ ایک بار پھر وہی غلطی دہرانے جا رہی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی اس کے اور احمر کے درمیان غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہوئی تھی، اور احمر نے عافیہ سے وعدہ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی احمر سے کوئی بات نہیں چھپائے گی، لیکن اس بار عافیہ احمر سے جو چھپانے جا رہی ہے، جس دن وہ احمر کے سامنے آئی، ہو سکتا ہے کہ احمر اور عافیہ کا رشتہ ہی خطرے میں پڑ جائے، اور یہی سب تو شہیر چاہتا ہے۔ تبھی تو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت فہد کو واپس عافیہ کی زندگی میں لا رہا ہے۔ فہد وہی لڑکا ہے جس کا رشتہ عافیہ کے لیے آیا تھا، اور شہیر چاہتا تھا اگر عافیہ فہد سے شادی کر لے تو شہیر کو بزنس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن عافیہ نے فہد کو ریجیکٹ کر کے احمر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ لیا تھا، اور شہیر اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے پیچ و تاب کھانے کے۔ دوسری طرف فہد ہے جو ہمیشہ سے عافیہ کو پسند کرتا ہے، جبکہ عافیہ کے دل میں فہد کے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں رہی۔ بہرحال اب ایک طرف تو شہیر جیسا کہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر دوست کے ساتھ مل کے سرجری کا ڈرامہ بھی کر لے، جس کے بعد عافیہ کو یہی کہا جائے کہ شہیر کو اب مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اور ایسے میں شہیر اپنے بزنس کی طرف سے جب پریشان ہو کر دکھائے گا تو ظاہر ہے عافیہ اتنی سنگ دل نہیں کہ اپنے بیمار باپ کی ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، اور شہیر اپنی سرجری کا ڈرامہ کرنے سے پہلے ہی اپنے پلان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اگلا قدم بھی اٹھا چکا ہے۔ جو پروجیکٹ عافیہ کے ذمہ لگایا ہے، اب فہد بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ بن چکا ہے، اور فہد یوں شو کرا رہا ہے کہ جیسے عافیہ مجبور ہے اپنے باپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کو، ٹھیک اسی طرح فہد بھی مجبوری کے تحت صرف اپنے باپ کی ہیلپ کے لیے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، تاکہ یہ پری پلان نہیں بلکہ صرف کو انسیڈنس لگے۔ عافیہ تو فہد کے ساتھ بہت روکھے سوکھے انداز میں پیش آتی ہے، اور گھر جا کر بھی کشمکش کا شکار ہوتی ہے کہ کیا مجھے احمر کو فہد کے پروجیکٹ اور آفس جوائننگ کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں۔ پھر سوچتی ہے کہ احمر کو پہلے بھی بہت غصہ آیا ہے جو میں نے ڈیڈ کا بزنس سنبھال رکھا ہے، ایسے میں اگر میں فہد کی آفس میں موجودگی کا بتاؤں گی تو شاید احمر ہرٹ ہوگا اور مزید غصہ ہو جائے گا۔ اب عافیہ تو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس بات کو راز رکھ رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اسی راز کی وجہ سے عافیہ اور احمر کا رشتہ بہت جلد خراب ہونے والا ہے۔ شہیر جو کہ کسی طور احمر کو اپنا داماد قبول کرنے کو تیار نہیں، ایک کوشش تو اس نے پہلے کر کے دیکھ لی تھی جب احمر کو اریسٹ کروا دیا تھا تو عافیہ کا جو حال ہوا تھا۔ شہیر کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر احمر کو سامنے سے وار کر کے دور کرنے کی کوشش کی گئی تو عافیہ اپنی جان بھی لے سکتی ہے، لیکن شہیر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پیاری بیٹی کو کوئی نقصان ہو، لیکن وہ سوچ چکا ہے کہ کس طرح سے اب احمر کو عافیہ سے بدظن کرنا ہے کہ عافیہ چاہے احمر کو چھوڑنا چاہے یا نہ چاہے، لیکن احمر خود ہی عافیہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے، جس کے بعد شہیر عافیہ سے کہے گا کہ بیٹا تم نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لی، اس کا کیا نتیجہ نکلا تمہارے سامنے ہے، اب ایک دفعہ تم میری مرضی سے فہد سے شادی کر کے دیکھو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اور احمر کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ہی فہد کو عافیہ کے ساتھ ایک ہی پروجیکٹ پر انگیج کیا جا رہا ہے۔ عافیہ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے صرف بزنس نہیں بلکہ کوئی اور مقصد چھپا ہوا ہے۔ تبھی وہ فہد سے بہت روکھے انداز سے پیش آتی ہے اور دو ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیتی ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ صرف بزنس کی حد تک ہی رہنا چاہیے، دوستی ہماری صرف بچپن کی حد تک تھی اور اب ہم بچپن کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آؤں گی، ہمارا رابطہ صرف پروفیشنل ہوگا۔ جبکہ فہد جو جانتا ہے کہ شہیر نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے، شہیر جب فہد سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی احمر سے شادی کروا کے سخت افسوس میں ہوں، یہ صرف عافیہ کی ضد تھی، لیکن اب اسے بھی شاید احساس ہونے لگا ہے کہ وہ احمر کے ساتھ خوش نہیں ہے،
کیونکہ احمر اسے بزنس میں آتے یا ترقی کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک مڈل کلاس آدمی اپنی بیوی کو کبھی اپنے سے آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا۔ احمر تو چاہتا ہے کہ عافیہ بس گھر کے کام سنبھالے اور بس کچن میں کھانے ناشتے بناتی نظر آئے۔ خود احمر کو بھی آگے بڑھنے کا شوق نہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کو وہ زندگی کبھی دے ہی نہیں سکتا جس کی عافیہ مستحق ہے۔ اور فہد کے ذمے لگاتا ہے کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کس طرح عافیہ کے قریب جاتے ہو اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عافیہ کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ تمہارے پرپوزل کو ٹھکرا کے اور تم پہ احمر کو فوقیت دے کے اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ لیکن فہد ہچکچاتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ انکل، عافیہ تو میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس نے تو مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری بات صرف پروفیشنلزم تک ہی ہوگی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ کیسے پاسبل ہے۔ جس طرح کا عافیہ کا ایٹیٹیوڈ ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ میں یہ بزنس بھی اس کے ساتھ رن کر سکوں گا۔ تو شہیر فہد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فہد بیٹا، میں تو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے صرف بزنس نہیں بلکہ عافیہ کا اعتماد جیتنے کی اب تمہیں کوشش کرنی ہے۔ دوسری طرف سعدیہ کی برتھ ڈے ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس نے تو کبھی برتھ ڈے منائی ہی نہیں، البتہ حمزہ کو اس کی برتھ ڈے یاد ہے، تبھی وہ واپسی پہ سعدیہ کے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا گفٹ کے طور پہ سلیکٹ کرتا ہے، اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ سعدیہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن میں تو اپنی یک طرفہ محبت زندگی کے آخری دم تک نبھاؤں گا۔ اور پھر وہ جوڑا لے کے جب گھر جاتا ہے اور سعدیہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر تم یہ جوڑا پہنو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سعدیہ، جسے اب خود بھی حمزہ کی محبت کا احساس ہونے لگا ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ اریبہ حمزہ کو لے کے بہت خوش ہے، وہ حمزہ کی خوشی کی خاطر وہ ڈریس پہنتی ہے اور تیار ہو کر جب نیچے آتی ہے تو سامنے ٹیبل پر کیک اور کھانے کی چیزیں سجی دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، جبکہ سعدیہ کو اس ڈریس میں تیار دیکھ کے حمزہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے تو دل کی دھڑکنیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہیں۔ سعدیہ حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حمزہ کہتا ہے کہ سعدیہ پلیز کچھ نہ کہو، اس لمحے کو میری آنکھوں کے ذریعے میرے دل میں قید ہو جانے دو۔ تو سعدیہ کہتی ہے کہ حمزہ، تمہاری محبت نے مجھے بھی تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور جناب دوسری طرف بات کریں گے نازنین کی، جو چاہتی ہے کہ رانی اور بلال میرے کچن میں نہ گھسیں، وہ بھی اس لیے کہ اس کچن کی رینوویشن کے لیے شارق نے پیسہ لگایا تھا۔ حالانکہ شارق نازنین کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں نازنین کے کیا ہی خواب ہیں، اس پورے گھر پہ اپنی حکومت چاہتی ہے۔ پہلے گڑیا باجی کو طریقے سے نکالا، اب اپنی ماں سے کہہ کے ماریا کے لیے بھی رشتے دیکھ رہی ہے، اور اب چاہتی ہے کہ کچھ ایسا کروں کہ رانی اور بلال بھی یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو رانی جو اپنے اور بلال کے لیے کھانا بنا کے رکھ کے جاتی ہے، نازنین وہی پھٹیچر حرکت کرتی ہے جو عموماً ڈراموں میں کرتی دکھائی گئی ہے، اور میرے خیال سے اب ان حرکتوں کو ڈراموں سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ کھانے کو رزق کو ضائع کرنا بہت ہی بری بات ہے، چاہے آپ دشمنی میں ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ خیر، اب رانی کے کھانے میں نازنین پتہ نہیں کیا ملاتی ہے، شاید نمک مرچیں بہت زیادہ ملا دیتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ رانی اور بلال اس بات پر نازنین سے جھگڑا تو ضرور کریں گے، اور لگتا یہی ہے کہ شارق بھی اپنی بیوی نازنین کو ہی بے عزت کرے گا کہ جب میں اپنے طریقے سے اپنے بھائی کو کچن الگ کرنے کا کہہ رہا ہوں تو تمہیں یہ اوچھی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا سب سے خوبصورت سین وہی تھا جب سعدیہ حمزہ کے پسند کیے ہوئے لباس میں تیار ہو کر حمزہ کے سامنے آتی ہے، اور حمزہ اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ محض حمزہ کا خواب ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سعدیہ کو حقیقت میں حمزہ سے محبت ہو چکی ہے، یا پھر حمزہ محض خواب میں سعدیہ سے محبت کا اظہار سن کے خوش ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔